قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انیسواں پارہ، اس کے ہم ترجمہ و تفسیر سن رہے تھے۔ تفسیر کے بعد انشاءاللہ آنکھوں کے جو آج کل بیماری چل رہی ہے اس کے بھی کچھ روحانی علاج عرض کروں گا۔ یہ بیماری بہت پھیل رہی ہے، پورے ملک میں پھیل رہی ہے، اور اس کے روحانی علاج انشاءاللہ 3 روحانی علاج عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ۔ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، اور تم بناتے ہو مصانع، مضبوط محل، مضبوط مکانات۔ لعلکم، شاید تم، تخلدون، ہمیشہ رہو گے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ، اور جب تم پکڑتے ہو، بطشتم جبارین، تو پکڑتے ہو بڑی بے دردی سے۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ واتقوا الذی، اور ڈرو اس سے جس نے امدکم، تمہاری مدد کی، بما تعلمون، ان چیزوں سے جو تم جانتے ہو۔ امدکم بانعام وبنین، اس نے مدد کی تمہاری چوپایوں اور بیٹوں کے ساتھ۔ وجنات، اور باغوں، اور وعیون، اور چشموں سے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ قالوا سواء علینا، قوم نے کہا برابر ہے ہمارے اوپر، اوعظت، کیا تم نصیحت کرو، ام لم تکن، یا تم نہ کرو، من الواعظین، نصیحت کرنے والوں میں سے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور مضبوط محل بناتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو بڑی بے دردی سے پکڑتے ہو۔ تو اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات میں قوم عاد کے 2 اور معمولات کے بارے میں حضرت ہود علیہ السلام کا کلام ذکر ہوا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اس امید پر مضبوط محل بناتے ہو کہ تم ہمیشہ رہو گے اور کبھی مرو گے نہیں، اور جب کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑی بے دردی کے ساتھ تلوار سے قتل کر کے، درے مار کر، انتہائی بے رحمی سے گرفت کرتے ہو۔ تو تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور ان کاموں کو چھوڑ دو، اور میں تمہیں اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور عدل و انصاف وغیرہ کی دعوت دے رہا ہوں، اس میں میری اطاعت کرو۔ اس آیت میں قوم عاد کے مضبوط محلات بنانے کا ذکر ہوا۔ ایسے مضبوط محلات کے پہاڑوں کے اندر بناتے تھے، ایسا فن جانتے تھے کنسٹرکشن کا کہ وہ محلات گرمیوں میں ٹھنڈے ہوتے تھے، سردیوں میں گرم ہوتے تھے۔ ایسی ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس، اور بہت مضبوط محلات تھے، نہ گرنے کا خدشہ، نہ زلزلے سے کچھ ہوتا تھا، پتھری پہاڑوں کے اندر تھے۔ فی زمانے بھی لوگوں کی عمومی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ انتہائی خوبصورت گھر بنائیں، مضبوط گھر بنائیں، لیٹر ڈال کے اچھی طرح، اور بڑا گھر بنائیں۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہے۔ جائز ذرائع اور حلال مال سے اس خواہش کو پورا کرنا اگرچہ جائز ہے، اچھا گھر بنا سکتے ہیں، مضبوط بنا سکتے ہیں، بڑا بنا سکتے ہیں، لیکن اگر ضرورت کے مطابق مناسب سا گھر بنایا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ 2 جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیارے صحابہ کرام کے مکانات کی سادگی ملاحظہ۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبی کے ساتھ متصل
جو مکانات بنائے تھے، ان مکانات کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ صرف 10-10 گز لمبے اور 6-6 7-7 گز چوڑے تھے، کچی اینٹوں کی دیواریں تھیں، کھجور کی پتیوں کی چھت تھی، اور وہ بھی اتنی نیچی کہ آدمی کھڑا ہو تو چھت کو ہاتھ لگا لے، اور دروازوں میں لکڑی کے تختوں کی بجائے کمبل یا ٹاٹ کے پردے پڑے رہتے تھے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے لیے بھی مکانات کی شان و شوکت پسند نہ فرماتے، اور اگر کوئی شاندار مکان تعمیر کرتا یا اپنے مکان کی تزئین و آرائش ڈیکوریشن میں مصروف ہوتا تو اس کی تربیت فرماتے۔ چنانچہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرے، راستے میں ایک اونچا گنبد نما سا مکان دیکھا تو فرمایا یہ کس کا ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شان و شوکت اور خوبصورت گھر ناگوار گزرا، خاموش رہے، بولے کچھ نہیں، اظہار نہیں فرمایا۔ کچھ دیر کے بعد انصاری بزرگ آئے اور سلام کیا، لیکن حضور نے اپنا رخ پھیر لیا۔ بار بار یہ واقعہ پیش آیا، انہوں نے دوسرے صحابہ سے حضور کی ناراضگی کی وجہ پوچھی، کیا وجہ؟ میں آتا ہوں سرکار رخ پھیر لیتے۔ جب سبب معلوم ہوا تو انہوں نے اس مکان کو، اس قبے کو گرا کے بالکل زمین کے برابر کر دیا، گراؤنڈ بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے اس وقت گزرے جب میں اور میری والدہ دیوار کی لپائی کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا، اے عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں دیوار کو درست کر رہا ہوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت اس سے زیادہ قریب ہے۔ ہم دیکھیں نا کتنے عالیشان مکانات، یہ اس دور کی بات ہے جب وہ کیا ڈیکوریشن ہوگی اس دور کی، یا کیسی ڈبل سٹوری ہوگی، کچے مکانات ہوتے تھے، لپائی کرتے تھے مٹی سے، گارے سے۔ آج کل کے مکانات سرکار دیکھ لیتے ہیں تو کیا اس وقت وہ خوبصورت مکان تھا مدینے میں، آج کے حساب سے تو شاید ایسے مکان میں کوئی رہنا بھی نہ چاہے۔ تو اس وقت کے مکانات پھر آج کے مکانات خود اندازہ کر لیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی ناگوار گزرا اور صحابی سے منہ پھیر لیا، رخ انور پھیر لیا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور خصوصاً ان کو زیادہ غور کرنا چاہیے جن کی ویسے ہی 35-40 سال سے عمر اوپر ہو چکی ہے۔ اب بھی اگر 35-40 سال کے بعد بھی اگر کوئی دنیا کا ہی سوچ رہا ہے تو پھر یہ بہت بڑی نادانی ہے، کیونکہ اب تو آخرت کا سوچنا ہے، قبر کا سوچنا ہے، تو پیچھے ٹائم ہی بہت مختصر سا رہ جاتا ہے۔ 30-35 سال کے بعد تو سمجھو ٹائم گزر گیا، بڑھاپا اور پھر موت کے قریب، قبر کے قریب۔ تو اب بھی اگر کوئی دنیا کی رنگینی ہو یا دنیا بہتر بنانے یا عالیشان مکانات، اس کا اگر کرے کوشش بھی دل رات اسی میں لگا ہو تو پھر وہ ٹائم ویسٹ ہے، کیونکہ اب ٹائم شارٹ رہ جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہوتی ہیں، عبادات کرنی ہوتی ہیں، وقت پیچھے کام ہوتا ہے۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جو تمہیں معلوم ہے، اس نے جانوروں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی اور باغوں اور چشموں سے، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ اس سے ڈرو جس نے تمہاری ان نعمتوں سے مدد کی جنہیں تم جانتے ہو، جیسے اس نے جانوروں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی، باغوں اور چشموں سے تمہاری مدد کی۔ اگر تم نے میری نافرمانی کر کے نعمتوں کی ناشکری کی تو بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، قوم نے کہا ہمارے اوپر برابر ہے، آپ ہمیں نصیحت کریں یا آپ نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ قالوا، بولے قوم عاد نے ہود علیہ السلام کی نصیحتوں کا جواب یہ دیا کہ آپ ہمیں نصیحت کریں یا آپ نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں، ہمارے لیے برابر ہے، نصیحت کریں نہ کریں، ہمارے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، ہم کسی طرح آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کی دعوت قبول نہیں کریں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نصیحت قبول کرنا مسلمان کا کام ہے، اور نہ ماننا، نصیحت کو، اچھی بات کو نہ ماننا، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ پاک نے فرمایا
اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمایا جاتا ہے، پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے نہ ہی نصیحت مانتے؟ اور ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لَيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور بے شک ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان فرمایا تاکہ وہ سمجھے، اور یہ سمجھانا ان کے دور ہونے کو ہی بڑھاتا ہے۔ یعنی جب ان کو قرآن سے بیان کیا جاتا ہے تو بجائے سمجھنے کے اور دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور فرمایا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک، اور وہ آدمی جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے نازل کیا گیا ہے الحق کمن ہوا اعمی انما یتذکر اولو الالباب، جو کوئی نازل کیا گیا وہ حق ہے، تو کیا وہ اس جیسا ہے جو اندھا ہے؟ صرف عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ نیز کامل ایمان والوں کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر غفلت کے ساتھ بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے کہ نہ سوچے نہ سمجھے، بلکہ ہوش و حواس قائم رکھتے ہوئے سنتے ہیں، چشم بصیرت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اس نصیحت سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، نفع اٹھاتے ہیں، ان آیتوں پر فرما بردارانہ گرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ فی زمانہ نصیحت قبول کرنے کے حوالے سے مسلمانوں کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ اگر کسی کو سمجھایا جائے سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور اگر سمجھانے والا مرتبے میں اپنے سے کم ہو تو جسے سمجھایا جائے وہ اپنی بات پر اڑ جاتا ہے، اور دوسرے کی بات ماننا اپنے لیے توہین سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے کم تر ہو کر مجھے سمجھا رہا ہے، اور نصیحت کیے جانے کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ چھوٹے خاندان والے بڑے خاندان والوں کو نہیں سمجھا سکتے، عام آدمی کسی چودھری صاحب کو کسی بڑے کو نہیں سمجھا سکتا، غریب شخص کسی مالدار کو نہیں سمجھا سکتا۔ اس وقت ایسا ماحول کریٹ ہو چکا ہے، عوام کسی دنیاوی منصب والے کو نہیں سمجھا سکتے، مسجدوں میں کوئی نوجوان عالم یا دینی مبلغ کسی پرانے بوڑھے کو نہیں سمجھا سکتا، بلکہ جسے سمجھایا جائے وہی گلے پڑ جاتا ہے کہ تم کل کے بچے ہمیں سمجھاتے ہیں، ساری عمر گزر گئی ہمیں نمازیں پڑھتے ہوئے مسجدیں مارتے ہوئے، تو کل کا بچہ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال زار پر رحم فرمائے۔ انہیں چاہیے کہ ان آیات کریمہ پر غور کر کے اپنی حالت سدھارنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے ضد مزید گناہ پر ابھارتی ہے، تو ایسے کو جہنم کافی ہے اور وہ ضرور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنها ونسی ما قدمت یداہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے اور ان آیات کو بھول جائے جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور ان اعمال کو بھول جائے جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور مسلمانوں کو منافقین اور مشرکین کے حال سے دور رہنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ تو آج کل اسی طرح کے حالات ہیں، لوگ اچھی بات سننا پسند نہیں کرتے، گوارا نہیں کرتے، اور خصوصاً اگر کوئی اپنے سے کم تر کوئی بات سمجھائے تو پھر تو بالکل بھی سننا گوارا نہیں کرتے، اس کو اپنی انسلٹ سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔